السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین میری مدد و نصرت فرمائے، رہنمائی فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بہن بھائیوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں، اگر فیس بک پہ دیکھتے ہیں تو فالو کر لیں۔ آنے والے سبق آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا سبق سورہ ہود آیت نمبر 37 تا 39 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ جس طرح اس دنیا کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اس کے تقریباً 2000 سال بعد طوفان نوح میں جب روح زمین پر تمام جاندار سوائے ان کے جو کشتی میں سوار تھے، انسان یا چرند پرند اور جانور، تمام ہلاک ہو گئے۔ تو اس ہلاکت کا جو سبب تھا وہ پوری دنیا، پوری لوگ قوم جو ہے وہ باغی ہو گئی، خدا کے ساتھ شرک کرنے لگی، اور نہ صرف کھلم کھلا راہ ہدایت سے انکار کر دیا، الٹا حضرت نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑایا، تکبر اور کجی کی، بلکہ اس حد تک چلے گئے کہ خدا کے عذاب کو دعوت دینے لگے۔ دوسری طرف نوح علیہ السلام جو 950 سال تک استقامت کا پہاڑ بنے رہے، قوم کی گھسی پٹی باتوں کو سنتے رہے، بالآخر وہ بھی مایوس ہو گئے، اللہ سے بد دعا کرنے لگے، ہاتھ بلند کر دیے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کافروں کو اب زمین پہ چلتا پھرتا چھوڑ ہی نہ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نوح، تو ایک کشتی تیار کر، مومنین اور چند پرندے جانور حشرات وغیرہ، ان کا قرآن میں تو تذکرہ نہیں ہے، تاریخ سے میں مختلف اس کی طرح بیانات ہیں۔ بہرحال ان کو اللہ نے فرمایا کہ ان کو اپنے ساتھ سوار کر لے، اور اب ان کافروں کے بارے میں مجھ سے رعایت طلب نہ کرنا۔ فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اب کشتی بنا تیار کر میری نگاہوں کے سامنے اور میری ہدایت کے مطابق، جس طرح میں آپ کو بتاؤں۔ کشتی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی جو لمبائی تھی وہ 300 گز تھی، اور چوڑائی 50 گز تھی، اور اونچائی 30 گز تھی، اور یہ سندل کی لکڑی سے تیار ہوئی تھی۔ تو یہ مورخین لکھتے ہیں، قرآن و حدیث میں اس کی صحیح لمبائی جو ہے وہ اس کا ذکر نہیں ہے۔ فرمایا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، جو ظالم ہیں ان کے بارے میں، ولا تخاطب، مجھ سے مخاطب نہیں ہونا، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا، جو ظالم ہیں، انہم مغرقون، یہ سب غرق کیے جائیں گے، سب کو غرق کر دوں۔ اللہ نے فرمایا کشتی تیار کر، ان لوگوں کو اپنے ساتھ سوار کر، میں ان سب کو غرق کر دوں گا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، تو جب یہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، تو اس قوم کے لوگ، اس قوم کے سردار جب وہاں سے گزرتے، سَخِرُوا مِنْهُ، تو مذاق اڑاتے نوح علیہ السلام کہ خشکی ہے، پہلے نوح ہمیں یہ دعوت دیتے تھے، اس کا دماغ چل گیا ہے، یہ ہو گیا، اب یہ کشتی بنا رہے ہیں،
خشک جگہ ہے، صحرا ہے، اور یہ کشتی تیار کر رہے ہیں، کشتی صحرا میں چلتی ہے کوئی، یعنی اس طرح کا مذاق اڑاتے۔ قال ان تسخروا، تو نوح فرماتے اگر تم میرے سے مذاق کرتے ہو، منا مجھ سے، فإنا نسخر منکم، ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، کما تسخرون، جس طرح تم آج ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام بامعنی گفتگو، یعنی کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو اور ایک دن آئے گا ہم بھی آپ سے مذاق کریں گے، یعنی جب تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے یا خدا کا عذاب آ جائے گا۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزیہ، وہ عذاب، اللہ کا وہ عذاب جو رسوا کر کے رکھ دے گا، ویحل علیہ، اور کس پر اترتا ہے وہ عذاب، ویحل علیہ عذاب مقیم، وہ عذاب قائم رہنے والا، تو ہم دیکھیں گے، یعنی ان قریب تم دیکھو گے اس کو کہ وہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر اترتا ہے، یعنی تمہارے اوپر اترے گا، اور وہ ایسا عذاب ہوگا، عذاب مقیم، یعنی بڑی دیر تک وہ قائم رہے گا۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے وہ سندل کی لکڑی سے درخت جو ہے وہ خود لگائے اور پھر وہ بڑے ہوئے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا جو عرصہ ہے وہ 950 سال ہے، اور اسی لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ یہ کشتی جو ہے اب اس کو بنانے میں آپ کو 100 سال لگا، کہ آپ نے وہ درخت ان کو خود بویا، پھر وہ لکڑی تیار ہوئی، پھر آہستہ آہستہ اللہ کے حکم سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی وہ آپ کشتی بناتے رہے اور کشتی تیار ہو گئی، اور یہ سب اللہ کی رہنمائی میں ہوا، اللہ کے حکم کے مطابق ہوا، اللہ نے جس طرح وحی کی اس طرح اس کو تیار کیا۔ قوم کے لوگ مذاق اڑاتے رہے، لیکن اللہ نے فرمایا تم ان کی پرواہ نہ کرو، تم اپنا کام کرو، بالآخر وہ کشتی تیار ہو گئی، اور نوح نے فرمایا آج تم ہمیں مذاق کر رہے ہو، کل اللہ تمہارا مذاق بنائے گا۔ تو یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے بڑا عبرت ہے، حاصل کرنے کا مقام ہے کہ جب اس قوم نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تو ان پر کس طرح کا عذاب آیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے عذاب سے بچائے، اصلاح فرمائے، ہماری دین اور صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔